آپ نئے طریقے اپنے بنانا شروع کر دیں، آتش بازی کرنا شروع کر دیں، عورتوں مردوں کے اختلاط والے پروگرام کرنا شروع کر دیں اور کہیں جی ہم اسلام میں اچھا طریقہ جاری کر رہے ہیں۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں حدیث ہے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا اس کی برائی کا وبال اس پہ تو ہوگا، اور جتنے لوگ اس پہ چلیں گے ان کی برائی کا وبال بھی ان پہ ہوگا، اور جو چل رہے ہوں گے ان کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ جس نے ہماری تعلیم کی ہوئی دین میں کوئی چیز داخل کی وہ مردود ہے، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے کیس اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ریولیوشن۔ دوستو آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے سینکڑوں لوگوں کا ایک اجتماع، جسے عام زبان میں جماعت میلہ بھی کہتے ہیں۔ دوستو یہ قافلہ گجرانوالہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں جو دریائے چناب کے کنارے واقع ہے سے روانہ ہوتا ہے، اور شرک پور اور شیخو پورہ کے جیسے بڑے بڑے شہروں سے رقص اور ڈھول کے ساتھ گزرتا ہوا اپنی منزل بابا داؤد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار شیر گڑھ تک پہنچتا ہے۔ دوستو یہ قافلہ جہاں جہاں پڑاؤ کرتا ہے وہاں جشن کا سماں ہوتا ہے، وہاں چار سو رونق ہی رونق ہوتی ہے۔ وہاں روایتی کھانوں سے لے کر مٹھائیوں، بچوں کے جھولوں اور کھلونوں تک کی دکانیں بھی موجود ہوتی ہیں، اسی لیے اسے جماعت میلہ کا نام دیا گیا ہے۔ دوستو جب یہ قافلہ شیر گڑھ بابا داؤد کرمانی کے دربار پر پہنچتا ہے تو وہاں اگر یہ کہا جائے کہ دنیا بھر کا شرک کیا جاتا ہے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ بابا داؤد کے دربار پر مانگی جانے والی منتوں سے لے کر ان کے مزار کا طواف بھی کیا جاتا ہے۔ دوستو جہاں اس قافلے میں مرد حضرات شرکت کرتے ہیں وہاں کثیر تعداد میں عورتیں بھی شرکت کرتی ہیں، اور جہاں جہاں یہ قافلہ پڑاؤ کرتا ہے وہاں عورتیں بے پردہ ہو کر رقص بھی کرتی ہیں۔ دوستو یہ ہمارا دین نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے دین میں تو عورت کی آواز تک کا بھی پردہ رکھا گیا ہے۔ دوستو حدیث میں آتا ہے کہ جان لو بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور بدترین طریقہ وہ ہے جو دین میں خود سے داخل کر دیا جائے، اور ہر وہ طریقہ جو دین میں خود سے داخل کیا جاتا ہے بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی کہلاتی ہے، اور ہر گمراہی آگ کی طرف لے جاتی ہے۔ بخاری مسلم میں ہے نا، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہماری تعلیم کی ہوئی دین میں کوئی چیز داخل کی وہ مردود ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب دین میں جب نبی علیہ السلام خود کوئی چیز تعلیم کر دیں گے وہی ہوگی جو مسلم شریف میں حدیث ہے 2005 کے سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہترین طریقہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں۔ کچھ غریب اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، کئی لوگوں کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھیں، نیا نیا اسلام قبول کیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کی حالت دیکھی، آپ کا چہرے کا رنگ بدل گیا غربت کی حالت ان کی دیکھ کے۔ آپ نے یعنی حضرت بلال سے کہا اذان دو، اذان دی، زور کی نماز ہوئی، آپ نے زور کے بعد ایک خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سورہ نساء کی شروع کی آیت پڑھی، اے لوگو اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے تمہارا جوڑا، اور یہ سارے معاملات۔ اور پھر اسی طریقے سے 28ویں پارے میں جو آیت آتی ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے صدقہ جاریہ کے طور پہ۔ پھر آپ نے کہا کہ صدقہ کرو اللہ کی راہ میں، اور عورتوں کو بھی ترغیب دلائی۔ اس میں آتا ہے عورتوں نے بھی اپنے کانوں کی بالیاں تک اتار کے دے دیں، اور انصار میں سے ایک صحابی اٹھے، وہ گھر گئے، انہوں نے گھر کا کافی سامان لپیٹا ایک بہت بڑے بورے میں، اور وہ گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی میں لائے، اور صحابہ کہتے ہیں وہ مشکل سے وہ اس کو گھسیٹ رہے تھے، اتنا بڑا بورا تھا، لا کے مسجد نبوی کے سین میں رکھا۔ اب باقی لوگ جو پیچھے پیچھے تھے انہوں نے دیکھا یار اس بندے نے اتنی قربانی کی ہے، وہ بھی اپنے گھروں سے جا کے چیزیں لے آئے اس بندے سے امپریس ہو کے، اور مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گیا۔ اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک اس طرح ہو گیا جیسے سونے کا ٹکڑا
خوشی سے دمک اٹھا، اور آپ نے پھر فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، یعنی اس انصاری نے یہ اچھا طریقہ جاری کیا کہ یہ پہلا قطرہ بارش کا بنا، تو جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب بھی ان کو ملے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا اس کی برائی کا وبال اس پہ تو ہوگا، اور جتنے لوگ اس پہ چلیں گے ان کی برائی کا وبال بھی ان پہ ہوگا، اور جو چل رہے ہوں گے ان کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ دوستو اگر صحابہ کرام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر پڑھا جائے تو ہمیں جماعت میلہ جیسا کوئی بھی تصور نہیں ملتا۔ دوستو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ تو بیان کی گئی حدیث کے مطابق جماعت میلہ بیان کی گئی حدیث کی دوسری لائن پر فال کرتا ہے کہ بدترین طریقہ وہ ہے جو دین میں خود سے داخل کر دیا جائے۔ پہل تو اس جماعت اس قافلے کا مقصد دین کی تبلیغ تھا، لیکن اب ان میں شامل ہر بندے کا مقصد رقص اور رونق میلہ دیکھنا ہی رہ گیا ہے۔ دوستو ہمیں چاہیے کہ ایسے کاموں سے دور رہیں جو غیر شرعی ہیں اور جو دین میں خود سے داخل کر دیے گئے ہیں، اور ان کاموں میں جماعت میلہ بھی شامل ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔